بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمیں ایک گاؤں کی لڑکی نے بھیجی ہے۔ جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا، اور پھر اس لڑکی سے فون پر جب بات کی تو پتہ چلا کہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ کہانی ہم لے کر آئے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اس لڑکی کی کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا۔ آئیے یہ کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مریم ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں، جہاں ہر صبح کا آغاز پرسکون ہوتا تھا۔ دیہات کی زندگی اپنی ہی ایک الگ رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسی ہی زندگی تھی، جہاں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اپنی زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف رہتی تھی۔ مجھے اپنے گاؤں سے بہت پیار تھا، حالانکہ یہاں پر کچھ معاملات ایسے بھی تھے جو ہماری سمجھ سے باہر تھے، لیکن اس وقت ہماری ایسی عمر نہیں تھی کہ ان باتوں کو ہم پہ اثر پڑتا، اس لیے ہم اپنی زندگی میں خوش رہتے تھے۔ میرے بچپن کی یادیں زیادہ تر اسی گاؤں سے وابستہ ہیں جہاں ہم کھیلتے کودتے ہنستے مسکراتے جوان ہوئے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری عمر زیادہ نہیں تھی اور مجھے سیب کھانے کا بہت شوق تھا۔ میری عادت تھی کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی کھانے والی چیز ہوتی تو میں باہر نکل جاتی اور گھومتے پھرتے ہوئے اسے کھاتی تھی۔ آج بھی یہی سب کر رہی تھی جب چلتے چلتے قبرستان چلی گئی۔ یہ وہی قبرستان تھا جہاں بچپن میں کھیلتے تھے، اور ساتھ ایک دربار بھی تھا جہاں پہ ٹھنڈے پانی کا کنواں بھی تھا۔ ہم لوگ دوپہر کے گھر سے نکل جاتے، اپنی سہیلیوں اور دوستوں کو جمع کر لیتے اور قبرستان جاتے، دربار میں پھرتے۔ وہاں پہ کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز مل جاتی تو وہ بھی کھا لیتے۔ کنویں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکال کے پینا ڈرنے لگتا تھا۔ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی جب مجھے دور سے ایک قبر نظر آئی، اور میں اس کے پاس چلی گئی، اور میں جانتی تھی کہ یہ کس کی قبر ہے، اس لیے اب تو مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مگر اچانک سے جو میرے کانوں نے سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی اور گھر آتے تک میری طبیعت خراب تھی، یہاں تک کہ مجھے تیز بخار ہو گیا، اور میں 2-3 دن تک بخار میں پڑی تھی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ جب میں اپنے ہوش و حواس میں آئی اور میں نے یہ بات بتائی تو سب حیران تھی۔ وہ قبر کس کی تھی یہ تو سبھی جانتے تھے۔ اس پرسکون اور خوشحال گاؤں میں ایک شخصیت ایسی تھی جس کا ذکر آہستہ آہستہ لوگوں کی زبانوں پر آنے لگا۔ وہ تھی زینب۔ زینب ایک بوڑھی عورت تھی جو گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت دعائیں پڑھتی۔ زینب ایک بوڑھی عورت تھی جو گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت دعائیں پڑھتی، ذکر کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی کوئی اس کے گھر کے پاس سے گزرتا تو اس کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی، اور لوگ دل میں سوچتے کہ شاید وہ ایک بہت نیک اور عبادت گزار عورت ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا بھی تھا جو پورے گاؤں میں بدنام تھا۔ اس قدر بدنام تھا کہ وہ جس گلی میں کھڑا ہوتا تو لڑکیاں وہاں سے راستہ بدل لیتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ زینب کا بیٹا نہیں ہے، ایسی ہی بات بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ ویسے گھر میں زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور پورا دن تو وہ ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا تھا، اس لیے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس نے گاؤں کی ایک لڑکی کو چھیڑا تھا، جس کے بعد سے وہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ برا آدمی ہے۔ اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن ماں باپ ہو، وہ اپنی اولاد کی بری تربیت نہیں کرتا، اسے برا انسان نہیں بنانا چاہتا، لیکن اچھی طبیعت کے باوجود بھی کچھ لوگ برے بن جاتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ زینب کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں تو ہے لیکن ان میں علیحدگی ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی زندگی میں تو بہت مسئلے تھے۔ شوہر ساتھ نہیں تھا، اکیلی عورت تھی، بیٹا کسی کام کا نہیں تھا، بلکہ اسے بدنام کروا کے رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ زینب کا چہرہ ہمیشہ ایک عجیب سکون سے لبریز ہوتا۔ وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتی تھی، لیکن جب بھی بات کرتی تو اس کی آواز میں نرمی اور محبت محسوس ہوتی۔ اسے دنیاوی چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔
وہ بس اپنے قرآن، نماز اور ذکر میں مگن رہتی۔ لوگ اس سے اپنے بچوں کو دم وغیرہ کرواتے اور نماز اور ذکر میں مگن رہتی۔ لوگ اس سے اپنے بچوں کو دم وغیرہ کرواتے اور عجیب بات یہ ہے کہ جس بچے کو بھی وہ دم کرتی وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا۔ میرے بھائی کی بیٹی جو صرف 1 سال کی تھی کہ مچھر کاٹنے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ ہم بڑے پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن بخار ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ دوائی بھی دے دیتے پھر بھی نہیں۔ جب زینب گلی میں سے گزر رہی تھی، شاید اپنے لیے تھوڑا دودھ لے کے جا رہی تھی، تو میری ماں نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ ذرا عالیہ کو دم کر دو گی، تو وہ فوراً گھر کے اندر آ گئی اور اس نے چھوٹی کو دم کیا۔ جب وہ دم کر رہی تھی تو میری بھابھی کہہ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، شہر تک لے گئے، ابھی تک آرام نہیں آیا، دم سے کیا آرام آئے گا؟ میری ماں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، شفا دینے والی ذات تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ہنسنے مسکرانے لگی اور اس نے کھانا بھی کھا لیا اور ساری رات سکون سے سوئی اور بخار بھی اتر گیا۔ سب گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس دن گاؤں کی فضا مکمل طور پر بدل گئی۔ زینب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک رات خاموشی سے دنیا سے چلی گئی۔ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بس ایک رات وہ سوئی اور پھر نہ جاگی۔ جب صبح گاؤں کی عورتوں نے اسے آواز دی تو وہ چپ چاپ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کی موت کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر شخص حیران تھا کہ زینب جو ہمیشہ خدا کی عبادت میں لگی رہتی تھی، اتنی خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے غسل دیا اور جنازے کا انتظام کیا۔ زینب کے جنازے میں پورے گاؤں نے شرکت کی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک نیک عورت تھی، لیکن اس کی موت کے بعد جو ہونے والا تھا اس میں پورے گاؤں نے شرکت کی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک نیک عورت تھی، لیکن اس کی موت کے بعد جو ہونے والا تھا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ زینب کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر دعا کی گئی اور لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن یہ موت معمول کی نہ تھی۔ زینب کی زندگی کا ایک اور پہلو ابھی باقی تھا جو گاؤں والوں کو حیران اور خوفزدہ کرنے والا تھا۔ اس بات کو کافی وقت گزر گیا اور کافی مہینے گزر گئے۔ میں بھی اسکول سے کالج جانے لگی۔ زینب کے دفن ہونے کے چند ماہ کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سی بات ہونے لگی۔ ایک دن کچھ گاؤں کے لوگ قبرستان سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ انہیں زینب کی قبر سے آتی تھی آواز سنائی دی تھی۔ جب پہلے آدمی نے یہ بات بتائی تو کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قبر میں سے آوازیں آتی ہیں؟ کیسی آوازیں آتی ہیں؟ ہاں، رات کا وقت تھا اور میں شارٹ کٹ لینے کے لیے قبرستان سے گزرا تھا، لیکن اتنا تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ قبر زینب کی ہی تھی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب تھی، اور عجیب باتیں گاؤں میں جلدی پھیل جاتی ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگوں کے پاس کرنے کو اور کچھ ہوتا نہیں، انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کی باتوں سے ہی کام چلاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کچھ گھروں میں ٹی وی وغیرہ تو تھا، لیکن ابھی تک یہاں کیبل نہیں پہنچی تھی۔ پھر آپ کو اندازہ لگائیں کہ ٹی وی پر لوگ کیا ہی دیکھتے ہوں گے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیلنے لگی کہ زینب کی قبر سے آوازیں آتی ہیں۔ اب جو بھی آوازیں سنتا تھا وہ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں سے لوگوں نے گزرنا چھوڑ دیا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے گاؤں کا قبرستان کوئی ایسا قبرستان نہیں تھا کہ جیسے قبرستان میں سے کوئی گزرتا ہی نہیں، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ قبرستان کے ساتھ دربار تھا، وہاں پہ آنا جانا رہتا تھا۔ دربار میں ہر ٹائم مولوی صاحب ہوتے تھے، اور اب انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بنا لیا تھا کہ بچے یہاں پر آئیں اور ان سے آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ تو پھر ایسی جگہ گنجان آباد تو نہ ہوئی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو۔ ایک دفعہ تو ایک آدمی اس گاؤں میں آیا جو شہر سے پڑھ کے آیا تھا تو اسی گاؤں کا، لیکن پڑھا لکھا تھا۔ سب لوگ اس کو بہت عزت دے رہے تھے کہ ایم اے کر کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ درپیش آ گیا۔ وہ کہیں قبرستان میں اپنے پرانے رشتہ داروں کی قبر پر گیا اور اس نے کہا کہ ایک قبر تھی جس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جب یہ بات آ کے اس نے مسجد میں بتائی تو وہاں پر میرا بھائی بھی موجود تھا، اور ہمیں یہ قصہ ہمارے بھائی نے ہی سنایا۔
وہ سنا رہا تھا اور اب اس کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرے تھے ان کی بات کو اگر سمجھا جاتا تو اس آدمی کی بات تو سب لوگ بہت غور سے سن رہے تھے، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار ہے، یہ جھوٹ کیوں بولے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ آواز بہت ہی زیادہ صاف تھی اور میں نے اپنے دونوں گانوں سے سنا تھا۔ میں نہ تو کسی نشے میں تھا اور نہ ہی پریشان تھا، نہ ہی کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اب سب لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آواز صاف تو تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آواز تھی کیا۔ تب اس نے ہمیں بتایا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آواز بالکل صاف تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہی ان کا وہم ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں دور سے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، لیکن جب روزانہ یہ آوازیں سنائی دینے لگی تو لوگوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ عورتیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی، مردوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا اور بچے تو قبرستان کے قریب سے گزرنے ہی ڈرنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ساتھ مدرسہ ہے تو شاید وہاں سے آوازیں آتی ہوں، لیکن مولوی صاحب نے بتایا کہ ابھی ہم لوگوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ شروع ہی نہیں کیا کہ بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اور اب اس معاملے کے بعد تو لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ لوگ وہم نہیں کریں، مدرسہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ گاؤں کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آ جائیں، اور اب آپ سب لوگ ڈر گئے ہیں۔ لیکن ڈر ایسی چیز ہے جس کا تعلق عمر کے کسی خاص حصے سے نہیں ہے۔ انسان جس بھی عمر میں ہو وہ ایسی بات سے ڈر ہی جاتا ہے۔ میرے والد نے بھی ان آوازوں کے بارے میں سنا۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے اور ہر بات کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے خود اپنے کانوں سے زینب کی قبر سے آنے والی تلاوت کی آواز سنی تو وہ بھی چونک گئے۔ گاؤں میں خوف اور تجسس کا عالم تھا۔ لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ کیا زینب کی روح زندہ ہے؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے یا پھر کوئی اور راز پوشیدہ ہے؟ گاؤں کے ہر شخص کے دل میں یہی سوالات گردش کرنے لگے۔ ہاں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر آپ اپنے حساب سے ہی کوئی نہ کوئی کہانی بنا لیتے ہیں۔ جن سوالوں کے جواب وقت کے پاس نہیں ہوتے ان سوالوں کے جواب ہر دوسرے آدمی کے پاس ہوتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے لوگ تو ویسے ہی سارے تھے۔ ان کو تو وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو زینب بہت بڑی گناہ گار عورت تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب نے کہا کہ گناہ گار عورت کی قبر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کیوں آئے گی؟ تو لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ساری زندگی نیک کام نہ کر عقل میں نہیں سماعت تھی، لیکن عقل میں کچھ سمائے، اس کے لیے آپ کے پاس عقل بھی تو ہونی چاہیے۔ ہر گاؤں میں لوگوں کے پاس کہاں عقل تھی؟ اسے گاؤں کے لوگوں کی عقل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جو گاؤں سے نکل کے شہر چلے جاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ نہ تو مٹی ہوتی ہے اور نہ کوئی گائے ہوتی ہے، نہ گاؤں جیسا ماحول ہوتا ہے، تو پھر ان کو بعد میں گاؤں اچھا لگنے لگتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فارم ہاؤس بنانا ہے۔ اسی طرح اس گاؤں کا بھی ایک امیر خاندان تھا جو پہلے تو یہاں سے یہ کہہ کے نکلا کہ گاؤں گندا ہے، یہاں بدبو ہے، جانور ہیں، مچھر مکھیاں ہیں، اور پھر بعد میں وہی بدبو ان کو خوشبو لگنے لگی اور انہوں نے یہاں پر ایک فارم ہاؤس بنایا جس میں وہ چھٹیوں میں آیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی امیر تھے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر کے ملک میں بھی ہوتے تھے۔ وہ لوگ اس گاؤں میں آئے ہوئے تھے جب گاؤں کے کسی بندے نے کنویں کے پاس ایک عجیب سی مخلوق کو دیکھا جس کے پورے جسم پہ بال اگے ہوئے تھے، بڑے بڑے دانت تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور وہ کنویں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی تو ڈر کے مارے جیسے بے ہوشی ہونے لگا، اور اس طرح روز رات کو کوئی نہ کوئی اسے دیکھتا اور وہ گلیوں میں پھرتا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ڈراتا، اور ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے۔ ابھی اس بات کو 2 دن ہوئے تھے کہ مسجد میں اعلان ہو گیا کہ گاؤں میں کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے جس کو پنجابی میں بلن کہتے ہیں۔ بلن ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو عام انسان سے قد میں 2-4 فٹ اونچی ہوتی ہے، جس کے پورے جسم پہ بال ہی بال ہوتے ہیں اور ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بلن کا مطلب موٹے ہونٹ والا کہتے ہیں۔
کہ وہ جو جوڑے میں ہوتا ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے آتا ہے۔ لوگوں نے تو اعلان کر دیا اور 5 بجے کے بعد گاؤں میں سے کسی نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ آدم خور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کو لے جاتا ہے۔ جب اسے اپنی بیوی مل جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا اور بیوی کو لے کے دریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہمارا گاؤں ابھی دریا کے کنارے پر ہی بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا نام بیربل شریف ہے، اس لیے لوگوں کو یہ بات بڑی ہی سچی لگی، لیکن کچھ دن کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ وہ جو امیروں کا خاندان تھا، وہ لوگ باہر کے ملک سے کوئی اس طرح کی وردی لے کر آئے تھے جسے ان میں سے ایک لڑکا پہن لیتا تھا اور لوگوں کو ڈرا کے ہنستے تھے، اور انہوں نے شغل بنایا ہوا تھا، اور ان کے شغل کے پیچھے ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ گاؤں میں واقعی کوئی مخلوق آ گئی ہے۔ لیکن اب اس معاملے پہ بہت زیادہ گواہیاں ملنی شروع ہو گئی تھی۔ 1-2 لوگوں کی بات نہیں، قبر بھی قبرستان میں ہی موجود تھی۔ اس عورت کے بارے میں لوگوں کو ٹھیک سے کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا بھی غائب تھا اور شوہر کہاں تھا، مر گیا یا زندہ تھا، چھوڑ گیا یا ساتھ رہتا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر زینب کی موت بھی تو عجیب سے طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ مولوی صاحب سے مشورہ کیا جائے۔ مولوی صاحب گاؤں میں مذہبی اور روحانی رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ قرآن کی روشنی میں مسائل کا حل نکالتے، ہر لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دعا اور توجہ کا حامل ہے۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ یہ کوئی آزمائش یا معجزہ ہو سکتا ہے اور وہ اس معاملے کو خدا کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن مولوی صاحب زینب کی قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی اور خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں اس راز کی حقیقت سے روشناس کروائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جب تک میں وہاں پر جا کر عمل کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی وہاں پر نہیں جائے گا، لیکن تجسس کا کیڑا سب سے زیادہ میرے اندر ہی تھا۔ میں اس وقت عمر کے اس حصے میں تھی جب مجھے یہ ساری باتیں بہت عجیب لگتی تھی۔ میں تو کہانیاں بھی صرف خوفناک والی پڑھتی تھی، اور کہانیوں میں بھی اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ قبر کے اندر سے کوئی باہر نکل آیا، اور جب ہمارے گاؤں میں ہی ایک ایسی حرکت ہو رہی تھی تو میں کیوں نہ وہاں جاتی۔ ابھی تک میں نے صرف ایک دفعہ ہی آواز سنی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ شاید وہ خود ہی تلاوت کر رہی ہے، اور لوگ بھی یہ بات کرتے تھے، تو پھر سوچا کہ اگر وہ تلاوت کر سکتی ہے تو پھر بات کا جواب بھی تو دے سکتی ہے۔ میری سہیلیوں کے ساتھ میری شرط لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم اگر وہاں پر جاؤ تو بات ہے۔ میں نے کہا کہ میں پہلے بھی گئی تھی، میں اس دن سے جا رہی تھی، میرے ہاتھ میں سیب تھا اور میں نے خود آواز سنی تھی۔ لیکن میری سہیلیوں نے کہا کہ وہ تو پرانی بات ہے اور تم اس دن اکیلی تھی، ہمیں کیا پتا تم گئی تھی یا نہیں گئی تھی، ایسے ہی کہہ رہی ہو، تم ہمارے سامنے جاؤ تو ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، اور ویسے بھی زینب خالہ بہت اچھی عورت تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں ان کے گھر اکثر کوئی نہ کوئی چیز دینے کے لیے جاتی تھی۔ میری ماں نے جب بھی کچھ اچھا پکانا ہوتا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ جا کے زینب کو ضرور دے کے آؤ، وہ اکیلی رہتی ہے، یعنی کہ جب ہم حلوہ یا زردہ یا متنجن وغیرہ بناتے تھے تو ان کے لیے ضرور بھیجتی تھی۔ میری سہیلیوں نے کہا کہ ہاں، پر اس ٹائم وہ زندہ تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ میری دوست نے ایسی بات کہی تو مجھے تھوڑا سا ڈر تو لگا، کیونکہ ظاہر ہے بات تو عجیب ہی تھی، اور اس وقت یہ ہمارے گاؤں کا ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ اور پھر جب مولوی صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک میں عمل کر رہا ہوں کوئی وہاں پہ نہ جائے، تو ایسے میں وہاں پر جانا ایک بہت ہمت کا کام تھا، اور میں یہ کام کرنے کو تیار ہو گئی۔ میری دوستوں نے مجھے کہا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر لگ گئی شرط؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم باہر کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اس جگہ جہاں سے بس تمہیں دیکھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ تم قبر پہ گئی ہو، لیکن آگے تم نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں چلتی چلتی آگے بڑھ گئی اور میں حیران تھی کہ آج مجھے ڈر لگ رہا تھا۔
کیونکہ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آج مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب تلاوت کی آوازیں آتی تھی اور ہم اسی وقت پہ آئے تھے، یہ وہی وقت تھا جسے گاؤں والے زوال کا وقت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ کھانا کھا کے سو جانا چاہیے۔ قبر کے پاس پہنچ گئی اور اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا، زینب خالہ، میں ہوں مریم، آپ مجھے تو جانتی ہیں نا؟ دیکھیں وہ باہر میری دوستیں کھڑی ہیں، میں نے ان کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ آپ آج قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں ڈر گئی تو میری چیخیں ان تک جائیں گی اور پھر اس کے بعد وہ مجھے کبھی بھی بہادر نہیں سمجھیں گی۔ میں بری انسان نہیں ہوں، بس مجھے بہت زیادہ تجسس ہے۔ میں کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی اور میری دوست مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ باتیں کس سے کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 10-15 منٹ وہیں پہ گزارنے ہوں گے، تب ہمیں یقین آئے گا۔ میں نے 10-15 منٹ گزارے اور کوئی آواز نہیں آئی، پر جیسے ہی میں وہاں سے جانے لگی، اچانک سے وہ آواز سنائی دی۔ میرے تو پیروں میں جیسے پاؤں کی جگہ پہیے لگ گئے اور میں ایسی تیز رفتاری سے بھاگی اور چلائی کہ میں جب بھاگ کر اپنی سہیلیوں کے پاس آئی تو وہ بھی بھاگنے میں مصروف ہو گئیں، اور ہم لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے ہی مین گلی تک آ گئے۔ وہاں پہ ہمیں ایک بوڑھی عورت نے دیکھ لیا، اور اگر اسے بتاتے کہ ہم لوگوں نے آواز سنی ہے تو وہ کہتی کہ گئی کیا لینے تھی، تو وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے ایک پاگل کتا لگ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اور پھر ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری دوستوں کو اس کے بعد یقین ہو گیا کہ میں واقعی بہادر ہوں، لیکن میں حیران تھی کہ کیسے قبر کے اندر سے آواز آ سکتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تو یہ آواز 2 دفعہ سنی تھی۔ رات کو اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو پہلے تو میری ماں غصہ ہوئی، پھر کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے تھے کہ کل ان کا عمل پورا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ میری ماں نے جب کہا کہ اس کے پیچھے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیزیں قدرت کے خلاف ہوتی ہیں وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، یہ سب کچھ قدرت کے خلاف تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس گاؤں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اب تیری شادی ہوگی تو تجھے پتہ چلے گا۔ یہ بات سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میری شادی ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا؟ میری ماں نے کہا کہ اس گاؤں میں جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو پھر اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ میں نے کہا تو اس میں برا کیا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ اس میں برا یہ ہے کہ اس وقت اگر اس گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو یا تو عمر میں بوڑھا ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور یا پھر اس کی بیوی اس دنیا سے گئی ہو، تو کنواری لڑکے کی اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور یا پھر اس کی بیوی اس دنیا سے گئی ہو تو کنواری لڑکے کی شادی پہلے اس سے کروائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ وہ اس معاشرے میں زیادہ وقت گزار چکا ہے، اور جب پیچھے تیری کزن کی شادی ہوئی تو پورے گاؤں میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں تھا، اسی لیے سب لوگ خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اب اس گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے، پر وہ ہماری پچھلی گلی میں ہی رہتا ہے۔ تیری شادی ہونے میں 4-5 مہینے ہی باقی ہیں، تب تک اگر اس کی کہیں اور شادی نہیں ہوئی تو پھر تیری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے یہ خبر کیا سنی، میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری ماں نے کہا کہ پہلے بتا دینے سے بھی یہ سب کچھ بدلنا نہیں تھا، ایسا ہی رہنا تھا۔ اب تو دعا کر کہ اس کو 4-5 مہینے میں کوئی عورت مل جائے اور تیری اس کے ساتھ شادی نہ ہی ملے۔ وہ آدمی برا نہیں، اس کی پہلی بیوی بھی اس دنیا سے جلدی چلی گئی، اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی۔ اگر تو 18 سال کی ہوگی تو شاید وہ 28 سال کا ہوگا۔ 10 سال کا فرق تجھے زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن 28 سال کا مرد جوان ہی ہوتا ہے۔ پر پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ تیری شادی ایسے آدمی سے ہو جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 سال گزارے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایسے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں نے کہا کہ بس اب تو دعا کر کے تیرے حق میں سب کچھ بہتر ہو جائے، نہیں تو معاملات بڑے سخت خراب ہو سکتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ کسی اللہ والے سے دعا کروائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
اس پورے گاؤں میں سب سے اللہ والی تو زینب ہی تھی۔ اگر وہ میرے حق میں دعا کرتی تو شاید میری زندگی میں بھی کوئی آسانی آ جاتی، لیکن وہ پہلے ہی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اس گاؤں میں ایسے کچھ رواج اور رسمیں ہیں جن کا اثر جوان لوگوں پہ پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت پرواہ نہیں تھی۔ پر اب میں بھی تو جوان ہو رہی تھی، میری بھی شادی کی عمر تھی اور اب مجھ پر بھی اثر پڑتا تھا۔ اس گاؤں میں کوئی بھی اپنی پسند سے شادی تو کر نہیں سکتا تھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کو کوئی اچھا سیدھا سادہ مرد مل جائے تو یہ بھی بڑی بات تھی، اور یہاں پر میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اسی لیے میرے بابا بھی پریشان تھے اور میری ماں بھی آج کل بڑی زیادہ پریشان تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید گاؤں میں جو بات اڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کسی کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی اس سے ہمیں کیا، لیکن ہمیں تو تیری فکر ہے۔ ایک تو پہلے ہی تیرے سر پہ مصیبت ناچ رہی ہے، اوپر سے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ وہاں کسی نے نہیں جانا تو پھر تو کیوں گئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی عمل کر رہے ہوں، کسی ہوائی چیز کا سایہ ہو، کوئی چکر ہو، تیرے پہ وہ سایہ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے سر پہ تو ویسے ہی اتنی بڑی مصیبت ہے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، یہ سب کچھ میری دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا، اور اب میں کیا کروں؟ کیا دوبارہ جا کر معافی مانگوں؟ تو میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ ایک دفعہ جانے سے ہی تو تجھے منع کیا ہے، اب تو دوبارہ جانے کی باتیں کر رہی ہے، تیری عقل نہ ٹھکانے آ جائے گی اگر تیری شادی اس آدمی سے ہو گئی، کیونکہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ میری ماں نے جب ایسا کہا تو میں اور حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ان کا گھر بہت بڑا ہے اور وہاں پہ 12-13 لوگ ہیں اور نوکر رکھنے کا اس کا بتا رہی ہیں کہ اتنی ساری مصیبتیں میرے سر پہ ہیں، پہلے بتایا ہوتا تو میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، میری ماں بھی پریشان تھی، وہ تو رونے ہی لگ گئی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جانتی تھی کہ معاملات خراب تھے۔ کئی دن تک مولوی صاحب نے زینب کی قبر پر جا کر دعائیں پڑھی، لیکن حیرت انگیز طور پر آوازیں آنا نہیں بند ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ زینب کی نیک روح کی کرامت ہو سکتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ مولوی صاحب کی دعاؤں اور یقین دہانی کے باوجود گاؤں کے کچھ نوجوان اس راز کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اس معاملے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ تجسس کے مارے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت قبرستان جائیں گے اور خود جا کر دیکھیں گے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے سب کے سامنے خود جا کر دیکھیں گے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے سب کے سامنے نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے اتنا کہہ کے بات ختم کر دی کہ اگر آوازیں آتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کی ہی آتی ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو تو اب راز جاننا تھا، اور یہ راز اور کس طریقے سے جانا جا سکتا تھا مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس طرح کا پلان بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ مولوی صاحب کی گرفت سے باہر ہے، اسی لیے انہوں نے ہاتھ چھاڑ لیے اور بات ختم کر دی، لیکن ہم لوگوں کو تو جاننے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں جاننا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر پہلے اتنا تجسس بھرا ہوا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی، کیونکہ ان میں ایک تو میرے کزن بھی تھے اور میرا ایک بھائی بھی تھا۔ وہ ایک سرد رات کا وقت تھا جب چاندنی رات نے گاؤں کو اپنے نور میں نہلایا ہوا تھا۔ نوجوان آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھے، ان تلاوت کی آواز سنی، ان کے قدم تھم گئے اور وہ قبر کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے اور غور سے سننے لگے۔ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی انسان زندہ ہو اور قبر کے اندر سے قرآن پڑھ رہا ہو۔ نوجوانوں کے دل تیز دھڑکنے لگے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اور قریب آ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ قبر کے نیچے کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے قریب جا کر غور کیا تو انہیں قبر کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ روشنی زینب کی قبر کے درمیان سے نکل رہی تھی اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ تلاوت کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ گاؤں کی ایک ادھیڑ عمر عورت جو اکیلی رہتی تھی
بس عبادت میں مصروف رہتی تھی، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اب مرنے کے بعد پورے گاؤں کے لیے ایک پہیلی بن گئی، اور سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کے ساتھ کیا راز پورے گاؤں کے لیے ایک پہیلی بن گئی، اور سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کے ساتھ کیا راز منسوب ہے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو اسی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن شاید زینب کو جانتے بھی نہیں تھے، اور اب ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ میرا زینب کے ساتھ معاملہ برا نہیں تھا، سلام دعا بھی کرتی تھی، جان پہچان بھی تھی، کیونکہ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ گاؤں کہنے کو تو گاؤں تھا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ 3-4 گلیوں پر مشتمل ہو۔ اس گاؤں میں 13 یا 12 محلے تھے۔ اگلی صبح نوجوانوں نے گاؤں کے بزرگوں اور مولوی صاحب کو اپنی رات کی مہم کے بارے میں بتایا۔ ان کی باتوں نے گاؤں میں ہلچل مچا دی۔ اب یہ معاملہ صرف خوف یا تجسس کا نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا راز بن چکا تھا جسے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے تمام مردوں کو جمع کیا اور ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے آخر یہ آوازیں اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ خیال بہت عجیب لگا، کیونکہ قبر کھولنا ایک سنگین معاملہ تھا، اور اس کا تعلق مرنے والے کی حرمت سے تھا۔ لیکن خوف، تجسس اور بے یقینی کی کیفیت نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ مولوی صاحب کی بات مانے۔ لیکن پھر بھی جس کی قبر ہو اس کے رشتہ داروں سے تو اجازت لینی ہی چاہیے۔ قبر کشائی کوئی ایسا کام نہیں جو معاشرے میں پہلی دفعہ ہو رہا ہو۔ یہ پہلے بھی بہت سی مصلحتیں وجوہات کی وجہ سے ہو چکا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ زینب کا ایک بیٹا زندہ تھا، اسی لیے اس سے اجازت لینا ضروری تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ جب سے زینب اس دنیا سے گئی ہے اور تب سے اس کی حالت اور بھی زیادہ بری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں پورا دن کہاں ہوتا ہے۔ گاؤں میں تو کم ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن ایک دن نظر آ گیا۔ اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اس کا رد عمل عجیب سا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیں کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری تو ماں تھی، لیکن اس دنیا سے چلی گئی، کون سا قبر کے اندر بیٹھی ہے۔ سب لوگوں کو اس کا رویہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، لیکن بس ایسی ہی بات تھی۔ ہمیں تو صرف اس سے اجازت چاہیے تھی، جو مل چکی تھی۔ ہم نے اس کو زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، اور سب گاؤں والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے، کبھی کسی کو روشنی دکھائی دیتی تو کبھی کسی کو آوازیں سنائی دیتی۔ اب یہ جاننا بے حد ضروری تھا کہ معاملہ تھا کیا، اور اب سب گاؤں والے اس بات پر راضی ہو چکے تھے۔ مجھے ابھی بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا سب لوگ تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم وقت پر پہنچ جائیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کو روشن کیا تو گاؤں کے مرد قبرستان میں جمع ہو گئے۔ عورتیں اور بچے دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ مرد قبر کھودنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہر کسی کے دل میں عجیب سا خوف اور اضطراب تھا کہ کیا ہوگا جب قبر کھول دی جائے گی۔ کیا وہ واقعی زینب کی لاش دیکھیں گے یا کوئی اور حیرت انگیز چیز؟ قبر کی کھدائی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ زمین کے نیچے کا منظر سامنے آنے لگا۔ جیسے جیسے قبر کے اندرونی حصے کا پتھر ہٹایا جاتا گیا، لوگوں کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ کچھ لوگ دعائیں پڑھنے لگے، جبکہ کچھ خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب آخر کار قبر کا مکمل پتھر ہٹا دیا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ زینب کی لاش وہاں موجود نہ تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک قدیم اور خوبصورت صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جو زینب کے گھر میں اکثر بند رہتا، جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ زینب کی میت کہاں ہے، اور اس قبر کے اندر تو میت ہے ہی نہیں۔ یہ معاملہ تو بہت زیادہ عجیب ہو چکا تھا۔ اور جہاں تک بات اس صندوق کی تھی تو اس میں جانتی تھی کہ میں نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ دیکھنے میں کافی قدیم اور پرانا لگتا تھا، لیکن میں یہی سمجھی کہ کپڑوں والا صندوق ہے، اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ایسی چیزیں گاؤں کے ہر گھر میں ہوتی تھی۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات سب سے زیادہ عجیب تھی کہ میت کہاں گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے ہی تو اسے مٹی کے حوالے کیا تھا، کیونکہ جب اس کا کفن دفن ہوا تو
اس کا بیٹا بھی وہاں موجود نہیں تھا، شوہر بھی نہیں تھا، اور سب کچھ گاؤں والوں نے ہی کیا تھا۔ وہ سلبی عورتوں نے دیا اور مٹی کے حوالے کرنے والے بھی گاؤں کے لوگ ہی تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک میت کو قبر میں دفنایا تو میت کہاں گئی؟ مولوی صاحب نے سب کو احتیاط سے باہر نکالا اور اسے سب کے سامنے رکھا۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قدیم اور نایاب چیز لگ رہی تھی۔ صندوق پر نقاشی تھی اور اس کے کناروں پر سنہری رنگ کی باریک لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ صندوق کی خوبصورتی اور پراسراریت نے لوگوں کے دلوں میں اور بھی تجسس پیدا کر دیا۔ مولوی صاحب نے دھیرے سے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، اس کے اندر ایک چمکدار روشنی پھوٹ نکلی اور اسی کے ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ صندوق کے اندر ایک قرآن پاک تھا جو بالکل اسی طرح کھلا ہوا تھا جیسے کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ گاؤں کے لوگ حیرت اور خوف کے درمیان کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے جب قرآن پاک کے اوراق پلٹے تو ان کے ہاتھوں میں ایک لرزش محسوس ہوئی۔ قرآن کے صفات کے بیچوں بیچ ایک مقدس روشنی نکل رہی تھی اور اسی روشنی میں قرآن کی آیات کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب نے قرآن کو احتیاط سے اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی قرآن تھا جو زینب اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، بلکہ زینب کی عبادت اور ایمان کا نایاب خزانہ تھا۔ قرآن کی تلاوت کی آوازیں دراصل زینب کی روح کا ایک حصہ تھی، جو مرنے کے بعد بھی خدا کی عبادت میں مصروف رہی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ زینب کی نیک روح کی نشانی ہے اور شاید یہ صندوق اس کے خاندان کی کوئی مقدس نشانی تھی۔ انہوں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ خدا کا کرشمہ ہے جو زینب کی نیکی اور عبادت کا صلہ ہے۔ وہ خدا کے قریب تھی اور اسی قرب نے اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کو ایک معجزہ کے طور پر قبول کیا۔ زینب کی نیکی اور اس کے قرآن کی تلاوت نے پورے گاؤں کو روحانی طور پر جھنجھوڑ دیا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ زینب کے اس واقعے نے گاؤں والوں کو ایک نئی روشنی دکھا دی۔ انہوں نے سمجھا کہ زندگی کی اصل کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ روحانی سکون اور خدا کی قربت میں ہے۔ زینب نے دنیاوی دولت اور عیش و عشرت کو کبھی اہمیت نہیں دی، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کی یاد اور قرآن کی تلاوت میں مگن رہی۔ اس کی نیکی اور اخلاص نے اس کی موت کے بعد بھی اسے زندہ رکھا۔ زینب کی کہانی گاؤں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ ہر کوئی زینب کی طرح نیک بننے کی کوشش کرنے لگا اور لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو اور مضبوط کیا۔ ہر وہ جان گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت خدا کی رضا اور قربت ہے۔ زینب کی قبر سے نکلنے والی تلاوت کی آوازیں ایک یادگار واقعہ بن گئی جو گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ واقعہ ایک یادگار واقعہ بن گئی جو گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف زینب کی نیکی اور ایمان کی گواہی دیتا ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ خدا کے قریب ہونے والے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ زینب کی قبر کا واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک درس تھا کہ وہ اپنی زندگی کو نیکی، عبادت اور ایمان کے ساتھ گزارے۔ زینب کی وراثت اس کے صندوق میں چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں تھی، اور اس کا اثر گاؤں کے ہر فرد پر گہرا ہو چکا تھا۔ سب گاؤں والوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ زینب ایک بہت ہی نیک اور اچھی خاتون تھی جس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ لیکن اصل میں معاملہ کچھ اور تھا جو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ زینب کی میت اس قبر کے اندر نہیں تھی، کیونکہ اس قبرستان کے گورگن نے اپنی محنت مزدوری بچانے کے لیے ایک ایسی قبر زینب کے لیے تیار کروا دی جس کے نیچے سے پانی نکلتا رہتا تو قبر خراب ہو جاتی۔ اسی لیے اس نے اس وقت تو اپنی محنت اور پیسے بچانے کے لیے یہ بات کر دی، لیکن بعد میں کوئی موقع دے کے میت کو دوسری قبر میں شفٹ کر دیا، کیونکہ جب زینب اس دنیا سے گئی تو وہ سب کے لیے ایک لاوارث عورت تھی، جس کے آگے پیچھے نہ تو کوئی تھا، تو پھر اس کے لیے سردردی کون لیتا کہ صحیح جگہ پہ قبر ہو، قبر ٹھیک بنائی جائے۔ اور یہ وہ تو اپنے ہوتے ہیں جو آپ مرتے ہیں کے بعد بھی آپ کی آخری سفر کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہی بات اس صندوق کی، تو جب اس آدمی نے صندوق کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور صندوق کو وہیں پر رہنے دیا۔
لیکن باقی معاملات نکال لیے، اور جب وہاں پہ میت تھی ہی نہیں تو مٹی کے دباؤ اور تھوڑی سی بھی لرزش کی وجہ سے اس صندوق کا ڈھکن ہل جاتا تھا۔ یہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ زینب کے بیٹے علی نے بتایا کہ ہمارے باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا، یعنی کہ کیونکہ میری ماں نے شرط رکھی تھی کہ میں تمہاری زندگی پہ کوئی حق نہیں رکھتی، لیکن مجھ پر طلاق یافتہ ہونے کا داغ مت لگانا، میں ایسی ساری زندگی گزار لوں گی۔ باپ پیسے بھیجتا تھا اور انہی پیسوں پہ میں عیاشی کرتا تھا، لیکن شاید اس کو بھی اپنے کیے پہ شرمندگی تھی، اسی لیے اس نے ماں کے لیے تحفہ بھیجا۔ وہ تحفہ یہی صندوق تھا جس کے اندر ایک قرآن مجید رکھا جاتا ہے، اور جب اس کو کھولتے ہیں اور اس کا ڈھکن ہلکا سا کھلتا ہے تو جس جگہ کو قرآن کو رکھا گیا وہاں سے ایک بٹن آن ہو جاتا ہے اور تلاوت کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہ صندوق سعودیہ سے منگوایا گیا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں بنتی، یہ بالکل اسی سائنس پر بنایا گیا کہ جس سائنس پر وہ ڈبے بنائے جاتے ہیں جس میں عورتیں اپنے زیورات رکھتی ہیں۔ جیسے ہی ڈھکن کھولتی ہیں تو میوزک کی آواز آنے لگتی ہے، اور جو ڈھکن بند کرتی ہیں تو آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ کو سیف آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ کو سیو کیا گیا تھا، کیونکہ پورا قرآن تو پتہ ہے کہ ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ڈبہ ریچارجیبل تھا اور باہر کا تھا، اس لیے اس کی چارجنگ اتنی زیادہ تھی کہ یہ 1-2 مہینے تک بھی چارج ہی رہتا تھا۔ رہی بات میری، تو میری شادی اس آدمی سے نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اپنے لیے کسی اور عورت کو تلاش کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی، اور میری شادی اچھی جگہ پر ہی ہوئی کیونکہ میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ لوگ اگر زینب کو اچھی خاتون سمجھتے تھے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے تو مجھے اس بات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اس گاؤں کے لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، یہ کسی بھی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی سے اتنے دور تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا بھی، اس کی نوکری باہر کے ملک بھی، اور وہ مجھے باہر کے ملک ہی لے گیا، اور اب میں یہاں پہ رہتی ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں خوش ہوں کہ میں اسی شہر میں آ کے رہ رہی ہوں کیونکہ جہالت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ جہالت کی ہے۔ جہالت کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ سب سے بڑی ہے، اور ابھی تک اس میں کوئی جیت نہیں پایا۔ کیونکہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عبرت ناک واقعہ ہمیں بھیجا ہے اور آج ہم وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کو پہلے سے کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ خود سن کر فیصلہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ میں رات کو ڈیوٹی دے کر اس وقت بالکل تھک چکی تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور میں ہسپتال، جو کہ خالی تھا، اور اکثر ہم لیڈی ڈاکٹر ایک پرائیویٹ روم میں سو جایا کرتی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے بس 15 منٹ ہوئے تھے۔ میں گہری نیند میں گئی تھی کہ وارڈ بوائے دروازے پر دستک دینے لگا اور دروازے کی نوب گھما کر دروازہ کھول کر کہنے لگا کہ ایک ایمرجنسی کیس ہے۔ سر میں شدید درد تھا اور میری کوف سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا جہاں شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ مسلسل 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد میں چند گھنٹے سونا چاہتی تھی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، کرزاز کے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ اس وقت شاید کوئی بہت ایمرجنسی تھی، ورنہ وارڈ بوائے ہاسپٹل میں چھوٹے موٹے کیس دیکھ لیتے ہیں۔ ہاسپٹل میں اس وقت صرف میں ہی سینئر ڈاکٹر تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگی، کیونکہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری آنکھیں پوری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ اپنے گلے میں لٹکایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو مجھے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی مردانہ آواز تھی اور وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ میں سمجھی شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ
اکثر ایکسیڈنٹ کیس ایسے ہوتے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ میں گئی اور اس بیڈ تک پہنچی جہاں سے اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا، یہی کوئی 25-26 سال کا۔ چہرے پر داڑھی تھی اور قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن چلائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وارڈ بوائے نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بظاہر کوئی بھی زخم اور چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ کہنے لگا پتہ نہیں، پیٹ پکڑ کے تڑپے جا رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے پیٹ میں؟ میں نے اسٹیٹوسکوپ اپنے کان میں لگایا اور کہنے لگا بہت درد ہے، اتنا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا رات کو کیا کھایا تھا؟ کہنے لگا چکن کا سالن۔ میں نے کہا کہ اور کیا کھایا تھا؟ درد اس کو اس قدر شدید تھا کہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے وہ مچھلی کی طرح تڑپا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اپینڈکس کا درد نہ اٹھ رہا ہو، کیونکہ وہی درد اتنی شدت سے ہوتا ہے، لیکن اپینڈکس کا درد دائیں جانب نچلی جگہ پر اٹھتا ہے، لیکن وہ اپنے معدے پہ ہاتھ رکھ کے دبائے جا رہا تھا۔ میں نے وارڈ بوائے سے کہا کہ پین کلر کا انجیکشن منگوا دے۔ وارڈ بوائے کہنے لگا کہ کس سے منگوائیں؟ میں نے کہا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا۔ رائٹنگ پیڈ پر پین کلر کی انجیکشن اور چند ادویات لکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اکیلا ہی ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم لے آؤ۔ وارڈ بوائے ایمرجنسی میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا آپ لیٹ جائیں، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے لیٹا بھی نہیں جا رہا۔ وہ اپنے پیٹ کو اپنی دونوں بازوں سے لپیٹ کر دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اتنی شدید درد کہ اس کا چہرہ کبھی سرخ ہونے لگتا تو کبھی درد کی شدت سے اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد ہی وارڈ بوائے ایمرجنسی روم میں آیا اور میں نے اس سے کہا کہ فٹافٹ سے انجیکشن بھرو حسین، اور اس شخص کے بازو پر لگاتے ہیں۔ میں نے کچھ پین کلر لکھ دی۔ نیند سے میری اب بھی حالت بری تھی۔ میں نے کہا جیسے اس کا درد تھوڑا کم ہوگا اسے میڈیسن دے کر بھجوا دوں گی، شاید یہ گیسٹرک کا درد تھا۔ اس وقت میرے سر میں شدید درد تھا اور نیند کی خرابی کی وجہ سے میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ پین کلر لگاتے ہی وارڈ بوائے نے اس نوجوان کو وہیں پہ بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ کچھ ہی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ میں ایمرجنسی روم سے باہر آ گئی۔ اپنی دونوں کنپٹیاں میں نے پکڑ رکھی تھی جب سامنے سے ہی مجھے ایک اور ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر شکر کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نائلہ پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، میں پچھلے 18 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں، آپ سب کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نائلہ پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، میں پچھلے 18 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں، آپ سنبھال لیجیے گا، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر میں اپنے بیڈ پر دراز ہوئی تھی اور پھر گہری نیند سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی اور دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اب جا کر کچھ نیند میری پوری ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ڈاکٹر بھی تھی۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور شادی 1 سال بعد تھی۔ ابو صبح ہی صبح کالج چلے جاتے کیونکہ وہاں پر لیکچرار تھے اور میری والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ ابھی مجھے ہاؤس جاب کمپلیٹ کیے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا اور میں کارساز کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہی تھی۔ اس 3 سالہ سفر میں نے بہت سے کیس دیکھے، لیکن اس نوجوان کا کیس بہت ہی لے کر وہ شخص اپنے گھر واپس جا چکا ہوگا، کیونکہ اکثر ایسے چھوٹے موٹے کیسز آتے رہتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی عام کیس نہیں تھا، ایسا کیس تھا میں نے آج تک اپنی زندگی میں ہوتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ بہرحال میں نے ناشتہ کیا اور اپنی والدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ساس کا فون آیا تھا، آج شام کو انہوں نے ملنے کے لیے آنا ہے اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم آج ہسپتال نہ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی تھک گئی ہوں، میں رات کو ہی جاؤں گی۔ اور میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ شام کی چائے کا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا فکر نہ کرے، میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بناؤں اور پھر
میرے منگیتر کا فون آ گیا۔ میرا منگیتر میری والدہ کا دور کا کزن تھا، اس لیے اکثر شادیوں میں میری ملاقات اس سے ہو جاتی۔ میرا منگیتر میری والدہ کا دور کا کزن تھا، اس لیے اکثر شادیوں میں میری ملاقات اس سے ہو جاتی۔ جب سے اس کی اچھی جاب لگی تھی تبھی اس نے رشتہ مانگ لیا۔ بہرحال اس میں کوئی بھی بظاہر ایسی برائی نہ تھی کہ میری والدہ کو اعتراض ہوتا، لیکن میرے منگیتر کو میری ڈیوٹی سے بہت اعتراض رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے اور دن اور رات پتہ ہی نہیں چلتا کب ڈیوٹی کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے اور تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا تھا کہ شادی کے بعد شاید میں تم سے یہ سب کام نہ کرواؤں۔ میں نے کہا فراز، میں کبھی بھی گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ میں مسیحا بن کر دوسرے لوگوں کا علاج کروں۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہمارا ویو تو کسی بات پر اختلاف نہیں ہوتا تھا لیکن جب بھی اس موضوع پہ بات ہوتی وہ مجھے یہی کہتا کہ تم چھوٹا کلینک کھول لینا جہاں پر 2-3 گھنٹوں کی ڈیوٹی دینا، لیکن میں یہی کہتی کہ مجھے ہسپتال میں کام کرنا ہے کیونکہ اصل تجربہ وہیں پہ ہوتا ہے۔ میں اپنے پروفیشن میں مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میری خواہش تھی کہ میری زندگی میں میرا ہمسفر کوئی ڈاکٹر بنے تاکہ میری بات کو سمجھ سکے، کیونکہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن فراز جاب کرتا تھا۔ ابھی اس کی کال آئی تو کہنے لگا کہ امی کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو پھر کیا کھاؤ گی؟ میں تمہاری پسند کا کچھ بنا لیتی ہوں۔ میری اتنی سی بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بریانی بہت پسند ہے، ایسا کرو بریانی بنا لینا۔ میں نے کہا تمہاری امی تو شام کی چائے پہ آ رہی ہیں۔ کہنے لگا لیکن میں تو تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے آ رہا ہوں۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شام کی چائے کے بعد میری والدہ دیر تک تمہاری والدہ کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ پھر ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے اور کافی ٹائم ہو گیا، تم اتنی زیادہ بزی رہنے لگی ہو کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ اوکے ڈن۔ فراز سے بات کرنے کے بعد میں نے کچن کا رخ کیا اور شامی کباب بنائے، بریانی بنائی اور ساتھ میں تھوڑا سا پاستا بھی بنا لیا۔ جب اس کی والدہ آئی تو میں نے ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ فراز بھی ساتھ آیا اور ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جب ہسپتال سے فون آ گیا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ڈاکٹر عالیہ، آپ کو ابھی آنا پڑے گا۔ جس مریض کو آپ نے رات کو انجیکشن لگایا تھا اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، جب سے آپ گئی ہیں وہ تڑپے جا رہا ہے اور اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا میں نے جسٹ پین کلر لگایا تھا۔ کہنے لگی آپ آئیں یہاں پر، یہ کیس کافی کریٹیکل ہو گیا ہے، میں اکیلی ہینڈل نہیں کر پا رہی اور سر بھی بہت غصہ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ وارڈ بوائے نذیر کدھر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے جاتے ہی چلا گیا تھا اور فون بھی بند ہے اور اس کی فائل میں وہ پرچی بھی غائب ہے جس پر تم نے انجیکشن لکھے تھے۔ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ تم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ نوجوان ابھی تک ہسپتال میں ہوگا، میں تو سمجھی کہ پین کلر سے اس کا درد ختم ہو گیا ہوگا اور اب تک تو وہ گھر جا چکا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ جلدی پہنچو، یہاں بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور میری ساس کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا سوری، میں آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتی، ایک بہت ایمرجنسی کیس ہے، مجھے ابھی جانا پڑے گا۔ یہ سن کر فراز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غصے سے اس نے میرے ساتھ لانگ ڈرائیو کا پلان بنایا ہوا تھا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی، میری ڈیوٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا کھانا تو کھاؤ۔ میں بس جلدی جلدی بریانی کھا رہی تھی، لیکن فراز نے کچھ نہیں کھایا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امی آپ یہاں بیٹھیں، میں واپس گھر جا رہا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسے کیسے جا رہے ہیں، کھانا تو کھاؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے اور صبح سے عالیہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں بس پیٹ بھر گیا میرا، ویسے بھی عالیہ کو مجھ سے زیادہ اپنے پیشنٹ کی فکر ہے۔ میں نے کہا فراز ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک ایمرجنسی کیس ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔
ٹھیک ہے نا، جاؤ پھر۔ یہ کہہ کر وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل کر باہر جانے لگا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اس کے پاس آئی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگا کیا ہے یار، کیا تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ کیا ہسپتال میں تمہارے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ آج میرا اتنا موڈ اچھا تھا اور میں تم سے پلان پہلے ہی بنا چکا تھا۔ تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کہا ایک کیس خراب ہو گیا ہے اور جو وارڈ بوائے تھا اس نے مجھے انجیکشن لا کر دیا تھا۔ اس نے نہ جانے پرچی کہاں پھینک دی۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر مجھے بلا رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ تو میں نے ہی کیا تھا نا۔ جس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس کی حالت کافی خراب ہے۔ مجھے جانا پڑے گا، پلیز میری مجبوری کو سمجھو۔ ہم پھر کبھی پلان بنا لیں گے اور پکا میں اس دن کوئی بہانہ نہیں کروں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا روز کا بہانہ ہے، تم جاؤ اور جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ غلطی میری تھی، میں نے ڈاکٹر سے محبت کر لی۔ طرف فراز کی ناراضگی اور دوسری طرف میری ڈیوٹی۔ بہرحال میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور ہسپتال چلی گئی۔ وہ نوجوان تو یوں تھا کہ جیسے مر جائے گا۔ اس کے پیٹ میں بے حد شدید درد تھا کہ ڈاکٹر بھی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ سینئر ڈاکٹر وہاں موجود ہے اور ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ نے؟ جب سے آپ گئی ہیں یہ لڑکا تڑپے جا رہا ہے۔ میں نے کہا سر میں نے صرف پین کلر لگایا تھا۔ کہنے لگے کہ کہاں ہے آپ نے جو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میری بس یہی غلطی تھی کہ میں نے فائل میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا اور نیند کی شدت کی وجہ سے میں بے حال تھی۔ بس جلدی سے ٹریٹمنٹ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈمٹ کیس ہے، بس میرا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر آغا مجھ پر بھڑکنے لگے۔ کہنے لگے کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ میں بہت پریشان تھی اور وہ نوجوان درد برداشت کر کے بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ نے اس کے ایڈریس کے لیے کوئی پرچی بنا کر دی تھی تو آپ وہ بنا لیں۔ مجھے لگا معمولی سا درد ہے، لیکن ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک اور ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ فوراً سے اس لڑکے کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو درد بہت زیادہ شدید ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا اور دوسرا اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جب میں نے اس نوجوان کے پیٹ کی طرف دیکھا تو واقعی صبح کے مقابلے میں اب اس کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ہمارا تو جیسے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کے ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے کیا یہ سب ٹھیک سے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بس ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک طریقے سے کیا اور میں پہلی بار تو کسی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر رہا۔ میرے پاس روز کے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ جس پیشنٹ کی رپورٹ ہے وہ تو درد سے اس قدر برا حال ہے کہ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی میجر مسئلہ ہے، کیونکہ عام پین کلر کی انجیکشنز اور ادویات اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ وہ درد سے بلبلا رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس جو الٹرا ساؤنڈ کے دوران بھی بے حد تکلیف میں تھا۔ میں نے کہا لیکن اس کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی اب تک جو ہم کروا چکے ہیں کی رپورٹس بھی بالکل ٹھیک آئی ہیں، لیکن درد ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس پر کوئی بھی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی اور وہ تڑپے جا رہا ہے۔ کل سے یہ مریض ہاسپٹل میں داخل ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو کچھ بھی نہیں بتاتا، نہ کوئی دوست نہ کوئی بھائی بہن۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ٹیسٹ ڈسکس کریں کس سے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آخر اس کا کوئی جاننے والا تو ہوگا جسے یہاں موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے حیران کن بات یہ بھی تھی کہ اس مریض کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا، نہ اس کے والدین میں سے کوئی موجود تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی جس سے ہم پوچھتے۔
میں جب یہ کہتی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ تو وہ رونے لگتا اور اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگتا۔ وہ کہنے لگا میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے بہت برا کیا ہے۔ ہم سب پریشان تھے کہ یہ ساتھی اس کا کوئی رشتہ دار یہاں موجود کیوں نہیں تھا۔ پہلے 24 گھنٹے سے وہ شخص جاگ رہا تھا، لیکن نہ تو اس کے موبائل پر کسی کا فون آیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کو خیریت پوچھی، نہ ہی وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے، بس گھنٹوں سے ادھر تڑپے جا رہا تھا۔ نہ اس کے درد کی شدت میں کمی آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی دوائی اس پہ اثر کر رہی تھی، اور نہ ہی نیند کا انجیکشن۔ وہ کہنے لگا کہ میں 3 راتوں سے جاگ رہا ہوں اور مجھے کوئی سلا دو، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند کی دوائیاں دے دو اور انجیکشن لگا دو، مجھے بے ہوش کر دو، میرا دماغ تھک چکا ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ کبھی وہ درد کی شدت سے تڑپ کر رہ جاتا۔ میرے لیے یہ انوکھا کیس تھا جس کی ساری رپورٹس ٹھیک تھی، لیکن اس کی تکلیف ایسی تھی کہ جیسے وہ مر جائے گا، لیکن مر بھی نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور میں اپنا۔ میرے سینئر ڈاکٹر آغا کی ایج تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ ڈاکٹر آغا کہنے لگے کہ میں نے اپنے 20-22 سالہ کیریئر میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کا پیٹ پھول رہا ہے لیکن وجہ سامنے ہی نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا۔ اس کی رنگت بالکل کالی اور میلی پڑتی جا رہی ہے، لیکن اس کی ساری رپورٹس تو ٹھیک ہیں۔ جب بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں تو وہ اپنا سر پیٹنے لگتا ہے، بتاتا ہی نہیں کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ ایک بہت بڑی رقم نکال کر ہاسپٹل میں جمع کرا رکھی ہے۔ کہتا ہے کہ بس میرا علاج کر دو، مجھے ٹھیک کر دو، لیکن کیس بھی تو سمجھ آئے نا کہ آخر کیا ہے۔ اس کے کڈنی کی ساری رپورٹس بھی ٹھیک ہے، جگر بالکل ٹھیک ہے، اپینڈکس کا درد بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور خاص مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ ہم اس کا علاج کریں تو کریں کیا؟ یہی سوال میرے دماغ میں بھی آ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال ہم نے اسے نیند کی اور پین کلر کی ہائی ڈوز دے دی، پھر وہ تو درد برداشت کر کر کے بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ کبھی کہتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، میری زندگی کو اس تکلیف سے خلاصی دے دے، ساتھ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا، اور پتہ نہیں کیوں لیکن یہ کیس میرے لیے ایک عجیب سی پہیلی بن گیا۔ اگلے روز ڈاکٹر نے ہم سے یہی کہا کہ ہم اس مریض سے کہیں گے کہ وہ یہاں سے کسی دوسرے ہاسپٹل میں چلا جائے، کیونکہ اس کا کیس ہمارے سر سے بالا تر ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کا کوئی بھی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ وہ آغا خان سے کینسر کی رپورٹ کروا لیں، اور یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ خود جا کر اپنا ٹیسٹ کروا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آغا خان ہاسپٹل کی لیبارٹری کی رپورٹ میں ہی اس کی بیماری کی تھوڑی بہت تشخیص ہو سکے۔ تو وہ درد سے بلبلانے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں ہیں تمہارے والدین یا تمہارے گھر والے؟ صرف تم اکیلے ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہو، اور تمہیں یہاں پر ایڈمٹ ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی تمہیں پوچھنے تک نہیں آیا، تمہارے موبائل پر بھی کسی کا فون تک نہیں آیا۔ فون کرو اور اپنے کسی دوست یا اپنے کسی رشتہ دار کو بلاؤ تاکہ ہم کسی سے بات کر سکیں۔ تمہارے کچھ ٹیسٹ ہمیں آغا خان لیبارٹری سے کروانے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں تمہاری بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور اگر تم نے کچھ بھی نہیں بتانا تو تم اس ہاسپٹل سے جا سکتے ہو۔ میں پچھلے 15 گھنٹوں سے یہاں ڈاکٹر آغا ساتھ موجود تھی، خود بھی تھک چکی تھی، اور اس شخص کا کیس میری عقل سے بالا تر تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص کی ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا، وہ درد سے بحال ہو، تڑپ رہا ہو، مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہو، کسی اور مہنگے اور بڑے ہاسپٹل جہاں تمہاری بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ کہنے لگا کہ ایسا کرے مجھے زہر کا انجیکشن دے دیں، میں ہمیشہ کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ میں کئی ہاسپٹل میں جا چکا ہوں، میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، میں اس درد کو سہ کر تھک چکا ہوں جس پہ کوئی بھی دوائی اثر نہیں ہوتی، اور اب بھی وہ درد سے بے حال تھا۔ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر آغا سے کہا کہ میں پچھلے 15 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں اور بہت زیادہ تھک چکی ہوں، آپ ایسا کریں کہ دوسری ڈاکٹر کو بلا لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر آغا نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔
میں گھر آئی تو میری والدہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں ذرا بے پرواہ ہے کہ تم نے ڈیوٹی کو اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے؟ تم جانتی ہو فراز اور اس کی والدہ ناراض ہو کر گئے ہیں۔ کل سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا امی میں اس وقت 15 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آ رہی ہوں، پریشان ہوں۔ میں نے کہا امی میں اس وقت 15 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آ رہی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ فراز سے میں خود بات کر لوں گی اور آنٹی سے بھی کر لوں گی۔ ایک تو میں ہاسپٹل سے ذہنی طور پر الجھی ہوئی گھر آئی تھی اور آپ یہاں پر آ کر مجھ پر ہی بگڑ رہی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب سا کیس ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نوجوان کا پیٹ پھولے جا رہا ہے، وہ درد سے بلبلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے، لیکن اس کی رپورٹ ساری کلیئر ہیں، اسے کوئی بھی مرض نہیں، لیکن جس طرح سے وہ درد سے تڑپتا ہے لگتا ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کون سی بڑی بیماری ہے۔ ہمیں یہ کیس ہی سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جس سے ہم بات کر سکیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ تو وہ رونے پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کا شخص ہے۔ ایک تو میں وہاں سے دماغ کھپا کر آ رہی ہوں اور اوپر سے آپ بھی مجھ پر شروع ہو گئی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا تم آرام کرو اور کھانا کھانا ہے تو بتا دو، میں تمہیں گرم کر کے دے دیتی ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی، لیکن میں اس کیس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی۔ پھر یہ جاننے کا بھی کچھ تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ شخص اپنے لیے موت کیوں مانگتا ہے، وہ کیوں اکیلا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی دوست احباب تو ضرور ہوتا ہے جو ایسے کڑے اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا موبائل فون پکڑ کر اس کے کانٹیکٹس میں دیکھوں گی، کسی کو فون کروں گی اور بتاؤں گی کہ وہ شخص یہاں ایڈمٹ ہے، درد سے تکلیف سے بے حال ہے۔ بہرحال میں کھانا کھا کے سو چکی تھی اور اگلے روز میں نے فراز کو فون کیا، جس نے میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں نے اسے دوبارہ کال کی۔ میں کرو تو وہ کہنے لگا کیا سمجھو؟ میں تمہیں کیا سمجھنے کی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بہرحال اگلے روز اتوار تھا اور میں آغا سر سے کہہ چکی تھی کہ مجھے آج چھٹی چاہیے۔ سر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چھٹی لے سکتی ہیں۔ میں نے کافی دن بعد چہرے کی کلینزنگ کی تھی، فیشیل کیا اور پھر تیار ہو گئی۔ میں اپنی والدہ سے بھی کہہ چکی تھی کہ میں فراز کے ساتھ پورا دن گزاروں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور میرے والدین فوراً مان گئے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فراز بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہمارا ارادہ صرف ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا اور لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا، اور آج یہ پورا دن میں فراز کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی تاکہ اس کی ناراضگی کم ہو سکے۔ میں تیار تھی تو فراز مقررہ وقت پر مجھے لینے آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا سب سے پہلے ساحل سمندر پر چلتے ہیں اور کھانا بھی وہیں قریب ہی ہوٹل میں کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا دن ویسے بھی تمہارے نام ہے۔ تم کچھ دیر گیلی ریت پر چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اسی وقت میرے سینئر ڈاکٹر آغا کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اس مریض کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر روبینہ کو اچانک سے جانا پڑا ہے۔ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ پلیز صرف تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں۔ یہ سن کر فراز مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو، بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ جب ہاسپٹل پہنچی تو فراز بھی میرے ساتھ ہاسپٹل کے اندر آ گیا۔ میں سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں گئی تھی جہاں پہلے سے ڈاکٹر آغا موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کچھ رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اس مریض کی تھی کیونکہ اس کا کیس میں ہی سنبھال رہی تھی۔ شاید میں نے کہیں رکھ دی تھی اور اب اس کی فائل یہاں موجود نہ تھی۔ میں نے کہا شاید لیبارٹری میں ہے، میں دیکھتی کہ اس مریض کی تھی کیونکہ اس کا کیس میں ہی سنبھال رہی تھی۔ شاید میں نے کہیں رکھ دی تھی اور اب اس کی فائل یہاں موجود نہ تھی۔ میں نے کہا شاید لیبارٹری میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ فراز اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں لیبارٹری سے اس نوجوان کی رپورٹس لے کر آئی تو ڈاکٹر اس مریض کو کہہ رہے تھے کہ جب تک تم ہمیں سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے ہم تمہارا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے کہ نہیں؟ ہم تمہارے نوکر تھوڑی ہیں کہ لیبارٹری سے جا کر رپورٹ بھی ہم لے کر آئیں
اور تمہاری دوائیاں بھی ہم تمہیں لا کر دیں۔ یہاں کا اسٹاف صرف کام کے لیے ہوتا ہے، ایک مریض کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے وہ ساری رپورٹس ڈاکٹر آغا کو دی۔ انہوں نے ایک نظر رپورٹ دیکھی اور کہنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ نہ یہ مریض ہماری جان چھوڑتا ہے اور نہ اس ہاسپٹل سے جانے کو تیار ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ملنے والا اس کو دیکھنے کے لیے آنے کے لیے۔ اس کو جاننے والے کا نمبر ضرور موجود ہوگا، آپ اسے کال کریں، کیونکہ اب اس کا پیٹ اتنا پھول چکا تھا جتنا کہ 9 ماہ کی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اب ہمیں خوف آنے لگا تھا۔ سر نے جب فراز کو دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے فیانسی ہیں فراز۔ ایک تو فراز اس نوجوان کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، جو میرے لیے حیران کن بات تھی۔ میرے سر نے جب فراز کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہیلو کہا تو وہ بری طرح سے چونکا، پھر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ پریشان سا ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا اور میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا۔ پھر اس نے سر سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا سر میں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ جا سکتی ہیں، لیکن پلیز رات کو آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ میں فراز سے کہا کہ اب چلو، پھر میں ایمرجنسی وارڈ سے واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہی تو ہے وہ جس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 5 دن سے یہ شخص ہمارے ہاسپٹل میں ہے اور اس کی ساری رپورٹس اب تک ٹھیک ہیں، لیکن یہ درد کی وجہ سے تڑپتا ہے اور اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، لیکن اسے کیا مرض ہے ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نوجوان سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے اس کا موبائل مانگتے ہیں تو چھین لیتا ہے۔ کوڈ نہیں بتاتا تاکہ ہم اس کا موبائل کھول کر یہ دیکھ سکیں کہ اس کے جاننے والوں کے نمبر کہاں ہے، کسی کو بتا سکیں کہ یہ ہاسپٹل میں ہے۔ عجیب انسان ہے، جب یہ درد سے تڑپتا ہے تو یقین مانو ہاسپٹل کی در و دیوار تک گونج اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے آفس میں کام کرتا تھا، پچھلے کئی دن سے نہیں آ رہا تھا، اور یہ لڑکا تو بہت نیک اور حافظ قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ میں نے حیرت سے فراز کو دیکھا۔ میں نے کہا تم اسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور کافی نیک لڑکا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں خود پریشان سا ہو گیا ہوں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ پچھلے 5 دن سے یہ ہاسپٹل میں ہے اور اپنے لیے بد دعائیں مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، لیکن پچھلے 1 سال سے میں جس فرم میں جاب کر رہا ہوں، یہ بھی وہی جاب کر رہا تھا اور کافی محنتی لڑکا تھا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی۔ ہمارے اسٹاف میں موجود فیمیل ورکرز بھی ہیں اور فیمیل کولیگس بھی ہیں۔ میں آج تک اس لڑکے کو آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ 5 دن سے آفس نہیں آ رہا تو ہمارے باس اس کو کال کر کر کے تھک چکے ہیں، تو یہ فون نہیں اٹھا رہا۔ میرے پاس بھی اس کا نمبر موجود ہے، میں بھی اسے کسی کا فون ریسیو نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے گھر والوں کو تو جانتے ہو کہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، کبھی گھر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکے کی کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سی تھیں۔ میں نے کہا وہ کیا، مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم سب کولیگ مل کر آپس میں گیٹ ٹوگیدر رکھتے رہتے، کبھی کسی دوست کے گھر چلے جاتے تو کبھی کسی دوست کے گھر، لیکن ایک بار جب ہم نے اس کے گھر جانے کے لیے ارادہ کیا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور اس نے صاف منع کر دیا کہ میں تم لوگوں کو کسی بھی ریسٹورنٹ میں دعوت دے دوں گا، لیکن میں اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گھر نہیں جانتا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ یہی بات ہے کہ اس کی وجہ سے تو ہم لوگ تھک گئے ہیں، لیکن یہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن یہ ہمارے آفس میں سارے کام بڑی محنت سے سنبھالتا تھا اور پچھلے 5 دن سے نہیں آ رہا۔ یہ تو بالکل ہٹا کٹا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے حیران ہوں کہ 5 دنوں میں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم نے تو پچھلے 1 سال سے اسے کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ سنا اور نہ دیکھا۔ اسے تو کبھی نزلہ زکام تک نہیں ہوا، کبھی بخار تک نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ہم تو اس پہ رشک کرتے تھے۔ اس کی صحت تو بہت اچھی تھی، حافظ قرآن ہے، شاید اس لیے ہر بیماری تکلیف سے دور رہتا ہے، لیکن اب میں اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا ہوں۔ میں نے کہا تم اس سے پوچھو کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے،
یہ کیوں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا؟ ہر وقت روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، مجھے مار ڈالو۔ میں کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں، مجھے ہمیشہ کی نیند سلا دو۔ میری یہ باتیں سن کر فراز بس کہنے لگا کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیا تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کوشش کروں گا، آفس میں جا کر اس کا پتہ معلوم کرتا ہوں، اس کے گھر جا کر بتاتا ہوں کہ اس کی یہ حالت ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے یہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا، اپنے عزیز و اقارب اور والدین کا بھی فون نہ اٹھا رہا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس حالت میں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے بھی تو بھی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں تو حیران ہوں کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ تو بہت نیک لڑکا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اب تو فراز بھی کافی سنجیدہ ہو گیا، ہم دونوں سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ فراز نے مجھے جلدی میرے گھر چھوڑ دیا اور وہ کافی پریشان تھا۔ میں رات کو پھر سے ہاسپٹل چلی گئی۔ آج تو وہ نوجوان ایسے تڑپ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا پیٹ کاٹ دو اور مجھے جان سے مار ڈالو۔ میں بہت برا انسان ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم لوگ اس کی باتیں سن کر پریشان تھے کہ کس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ڈاکٹر آغا کہنے لگے کہ اس نے اپنا فون ہمیں دینے کی بجائے توڑ کر پھینک دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آخر وہ کیوں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں اس مریض کے پاس آئی جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، درد سے بلک رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے سکون نہیں ملے گا، میں یوں ہی تکلیف میں رہوں گا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے زہر کا ٹیکہ دے دو، میں جینا نہیں چاہتا۔ ایسی باتیں سن کر ہم بڑے پریشان تھے کہ ہم اس کا کیا کریں۔ میں نے کہا آخر تم سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اگر تم سچ کہہ دو گے تو ہو سکتا ہے ہم تمہارے مسئلے کا کوئی حل کر سکے۔ ہماری بات سن کر وہ رونے لگا اور اسی وقت مجھے فراز کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت اس کے گھر پر ہوں، لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ہے۔ میں نے آس پڑوس سے پوچھا تو کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا تم ہاسپٹل آ سکتے ہو؟ تم اس شخص سے پوچھ کے دیکھو، شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ یہ بہت تکلیف میں ہے اور ہم نے آج تک ایسا کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اس نوجوان کا ہے، اور یہ شدت تکلیف سے تڑپ رہا ہے، لیکن اسے کوئی بھی مرض نہیں ہے۔ ہم کئی بار اس کے ٹیسٹ ریپیٹ کروا چکے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل کے آنر سر آغا ہی تھے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن اتنے ہی ہمدرد بھی تھے، مریضوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فیس بہت کم رکھی تھی، اور اگر کسی کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو اس کا مفت میں بھی علاج کروا دیا جاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سر آغا نے اس نوجوان کا ابھی تک ٹریٹمنٹ روکا نہیں تھا، ورنہ کوئی اور ہاسپٹل ہوتا تو اسے نکال باہر کرتے کہ مرتا ہے تو مرے، ہم کیا کریں۔ لیکن ڈاکٹر آغا ایسے نہیں تھے۔ بہرحال اس لڑکے کی حالت یہ تھی کہ وہ تڑپے جا رہا تھا، نہ منہ سے کچھ بتا رہا تھا اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی سدھار آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فراز بھی وہاں پہنچ گیا اور فراز کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ پھر اس نے نظریں چرا لی۔ فراز کہنے لگا دیکھو، تم ہمیں بتا کیوں نہیں رہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کوئی رشتہ دار بہن بھائی کہاں ہے؟ تم 5 دن سے یہاں پر تڑپ رہے ہو اور باس بھی تمہیں فون کر کر کے تھک گئے ہیں، تم ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ بتاؤ عبدالہادی، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت برا انسان ہوں، مجھے زہر کا ٹیکہ دے دو۔ بس یہی ایک لفظ تھا جو اب تک وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، لیکن وجہ نہیں بتا رہا تھا۔ فراز کہنے لگا دیکھو، گناہ اور غلطی تو سب سے ہی بہت برا کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور فراز کہنے لگا جب تک تم ہمیں سچ نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ہم نے اسے پین کلر کے ہیوی ڈوزز دیے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں اور میرے والد اور والدہ نے مجھے حفظ کروانے کے بعد بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، لیکن جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہ او لیولز تھا۔ وہاں پر پڑھنے والے بچے امیر گھرانوں کے بچے تھے،
اور میرے والدین زیادہ امیر نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا رہے تھے تاکہ میں ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب کر سکوں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے میری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش اور ضرورت کو پس پش ڈال دیا۔ میرے والد ایک آفس کے باہر گارڈ کی نوکری کرتے تھے، لیکن میں نے اپنے اسکول میں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ ایک گارڈ ہے، ورنہ سب بچے میرا مذاق اڑاتے۔ ماں باپ اچھے نہیں لگتے تھے، چونکہ ان کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا تھا۔ مگر جس اسکول میں پڑھ رہا تھا وہاں پر امیر لوگوں کے بچے آتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ماں باپ کی ہائی کلاس سے تھا، اور ان کی انگریزی سے میں بے حد متاثر ہونے لگا۔ میرا جی چاہتا کہ میں کسی کو بھی اپنے ماں باپ سے نہ ملواؤں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ میں نے 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا اور مجھے ٹرافی مل رہی تھی جو میرے اسکول کی جانب سے مجھے مل رہی تھی۔ اسکول میں سب کے والدین آئے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو منع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے غریب ماں باپ وہاں پر موجود ہوں۔ میں سب سے یہ جھوٹ بولتا تھا کہ میرے والدین بھی بہت امیر ہیں اور میرے والد باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور والدہ بھی NGO میں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بڑی بڑی پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ میں سب سے سچائی چھپاتا تھا۔ جاتی رہتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بڑی بڑی پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ میں سب سے سچائی چھپاتا تھا۔ سب لڑکے میری جھوٹی باتیں سن کر مجھ پر رشک کرتے کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا اور مجھے وہ اپنے ماں باپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں بات بات پر ان پر چلاتا اور غصے سے بات کرتا اور انہیں ڈانٹتا۔ اپنا چھوٹا سا گھر اور چھوٹا سا کمرہ مجھے برا لگنے لگا۔ میں نے انتھک محنت کی اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت اچھی فرم میں نوکری بھی کر لی۔ اب میں نے ایک اچھا فلیٹ لے لیا جہاں میں اپنے امیر دوستوں کو اور اپنے آفس کولیگس کو بلا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ میری اچھی نوکری لگ گئی ہے تو میرے باپ نے گارڈ کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ کہنے لگے کہ اب عبدالہادی کمائے گا اور ہم سکون سے بیٹھ کر کھائیں گے، لیکن میرے باپ کا وہی دیسی طریقہ تھا۔ میری ماں بھی ان پڑھ تھی، دونوں ہی امیروں کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب نہ تھے۔ حالانکہ میرے والد 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، میری والدہ بھی روزانہ ہمارے گھر میں کلام پاک تلاوت کرتی اور مجھے بھی عادت تھی۔ میں نے آج تک بھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنے دوستوں سے اپنی ماں کو ملواؤں گا تو وہ مجھ سے دور ہٹ جائیں گے کہ اس کے ماں باپ غریب ہیں، کیونکہ میرے والد سب کو یہ بتاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی گارڈ کی نوکری کی ہے اور وہ صرف 5 جماعتیں پڑھے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے حلقہ احباب میں کسی کو یہ پتہ چلے۔ اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے والد مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، میری والدہ بھی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ دماغ خراب ہے تمہارا، ہم نے تو ساری زندگی اپنی ساری جمع پونجی تم پر لگا دی تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو سکے، تم بڑے آفیسر بن سکو، مستقبل اچھا ہو سکے، تم بڑے آفیسر بن سکو، اور آج جب تم ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہو چکے ہو اور اب ہمارا سکون لینے کا وقت ہے تو تم ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرے معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے متعارف نہیں کروا سکتا، یہ میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہے۔ میرا باپ تو یوں تھا کہ جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک آپ کو اپنے اسکول کے کسی فنکشن میں نہیں بلایا، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ گارڈ کا بیٹا تھا۔ میں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا، میرے امیر دوستوں میں کافی عزت ہے۔ یہ سن کر میرے ماں باپ چپ چاپ بیٹھ گئے اور اسی بوسیدہ سے پرانے سے گھر میں جہاں کی دیواریں سیلن زدہ تھیں، لگتا تھا کہ یہ دیواریں کبھی بھی گر جائیں گی۔ وہ کہنے لگے کہ واقعی عبدالہادی تم تو کافی امیر ہو گئے ہو، اتنے امیر کہ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ تمہیں فقیر اور غریب نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ جا کے کامیابیاں سمیٹو۔ میرے ماں باپ رو رہے تھے، لیکن میرے دل پر ان کے آنسوں نے ذرا بھی اثر نہ کیا، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے نئے گھر میں آ گیا اور میں نے ہر چیز نئی اور قیمتی خریدی، اپنے پورے گھر کو سجایا۔ مجھے ذرا بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا۔
میں نے سوچا کہ ان کو مہینے کا خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بالکل روئے جا رہا تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس بوسیدہ گھر کی چھتیں گر گئی، میرا گھر تباہ ہو گیا اور میرے ماں باپ اس ملبے کے نیچے اپنی زندگی کی بازیاں ہار گئے۔ اس دن میں اپنے باپ کے لیے رویا تھا۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھے معاف کیے بنا ہی وہ مر گئے، منو مٹی تلے چلے گئے، اور کبھی ایسے لگتا تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے چین نہیں آتا تھا۔ ساری زندگی میرے باپ نے محنت کی، خون پسینہ بہایا، لیکن مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی میرے والدین مجھے لا کر دے دیتے۔ کبھی کبھی تو 18 سے 20 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تاکہ میری اسکول کی فیس وقت پر بھر سکیں، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا۔ میں 3 دن میں ایک کلام پاک ختم کر لیتا تھا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آتا۔ میں نوافل پڑھتا ہوں لیکن میں چین نہیں پاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اب میں موت کی دعائیں کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں جس اذیت اور تکلیف میں ہوں، یہ میرے ماں اور باپ کی سزکیاں اور راہیں ہیں جو مجھے لگ گئی ہیں۔ میری تمام بیٹیوں سے اور بیٹوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کریں اور ان کی قدر کریں۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر میرے اور فراز کے آنسو بہہ رہے تھے، اور ڈاکٹر آغا شیئر کر رہی ہوں کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، عبدالہادی کی طرح سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔